رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جادو کی تعریف اور حقیقت، تشخیص اور اس کا علاج لے کر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ السلام علیکم۔ میاں محمد بخش صاحب نے کیا خوب فرمایا ہے، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا، تے پھس گئی جان شکنجے اندر جویں وچ ویلن دے گنا، تے رو نو کہہ ہن رو محمد جے رویں تے منا۔ جادو کی ابتدا کب اور کیسے کس جگہ سے ہوئی ہے یہ بتانا ذرا مشکل ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ سحر کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی حضرت انسان کی ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے سحر یا جادو قدیم ترین زمانوں میں کسی نہ کسی شکل میں ہر قوم میں موجود رہا ہے۔ رومیوں اور پارسیوں کو اس علوم پر بہت زیادہ دسترس حاصل تھی، بلکہ یہ فلسفہ اور حکمت کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ رومیوں، یونانیوں، قطبیوں اور پارسیوں کو اس علوم میں بہت ہی کمال تھا۔ فرعون اور حضرت موسیٰ کے حالات میں ہر جگہ جادو نظر آتا ہے۔ ہندوستان، پاکستان، نیپال، چین، جاپان، مصر، یونان، امریکہ، آسٹریلیا، سیاہ فام افریقہ، قبائل، سری لنکا، برما، بنگلہ دیش، فرانس، جرمن وغیرہ تقریباً دنیا کے تمام ممالک میں کسی نہ کسی طرح سے یہ جادو ہمیں نظر آتا ہے۔ جادوگروں میں مخصوص کفریہ کلمات مخصوص تعداد اور طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اس طرح ہر کلمات کے ساتھ منسوب وہ شیطانی قوتیں اور ارواح جادوگر کے ساتھ مل جاتی ہیں جو جادوگر کے کہنے پر انسانوں کو تنگ کرتی ہیں۔ یہ کفریہ کلمات ہر جگہ اور ملک میں مختلف ہو سکتے ہیں، تو میں اس کی تفصیل میں اتنا زیادہ نہیں جاتا کیونکہ ہر لوگ میں منکر رہے ہیں جادو سے، تو میں منکرین سے بڑے احترام سے سوال کرتا ہوں کہ ہر گھروں میں بدبو کا پھیل جانا، پانی یا خون کی چھٹی دیواروں پر، فرش پر گرنا، خواتین کے کپڑے پھٹ جانا، گھروں سے چیزوں کا بند تالوں میں غائب ہو جانا، کسی انسان پر، روڈ پر یا گاڑی پر گوشت کے ٹکڑے گرنا، پانی کے قطرے صاف موسم میں گرنا، ایسی لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہونا کہ سارے ٹیسٹ اور میڈیکل رپورٹیں صاف ہیں لیکن نامعلوم بیماری جسم کو کھائے جا رہی ہے، بغیر وجہ کے کاروبار کا برباد ہونا، ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑا رہنا، مایوسی، خوف، ڈپریشن اور خودکشی کا رجحان، پوری کوشش کے باوجود نتائج مثبت کی بجائے منفی آنا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ جیسے ہی ایسے متاثر لوگ کسی روحانی عامل یا نیک بزرگ سے اپنا روحانی علاج کرواتے ہیں تو حالات منفی کے بجائے خوشگوار ہو جاتے ہیں۔ کاروبار کا ٹھیک ہو جانا، صحت یاب ہونا، لڑکیوں کے رشتے ہونا، اولاد ہو جانا، گھروں میں جو خوف اور دہشت کے اثرات تھے ختم ہو جانا، آگ نہ لگنا، خون کے چھٹے نہ پڑنا، کپڑے نہ پھٹنا، روپے پیسے غائب نہ ہونا، تمام مسائل کا حل ہو جانا، یہ ثبوت ہے کہ سحر اور جادو کا اثرات جیسے ہی علاج ہوا اور حل ہو گیا۔ اب ہم آپ کو جادو کا قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کی تعریف علماء نے یوں کی ہے کہ اللائس کہتے ہیں کہ سحر وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے پھر اس سے مدد لی جاتی ہے۔ سحر دراصل کسی شے کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے۔ عربوں نے جادو کا نام سحر اس لیے رکھا کہ یہ تندرستی کو بیماری میں بدل دیتا ہے۔ ابن فارس سحر کے متعلق کہتے ہیں کہ ایک قوم کا یہ خیال ہے کہ سحر باطل کو حق کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ سحر یہ کسی چیز کو بہت خوبصورت بنا کر پیش کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس سے حیران ہو جائیں۔ اب شریعت کی اصطلاح میں سحر کی تعریف کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ شریعت کے حروف میں جادو ہر اس کام کے مخصوص جس کے سبب مخفی ہوں، اصل حقیقت سے ہٹ کر پیش کیا جائے اور دھوکہ دہی اس میں نمایاں ہو، اس کو جادو کہتے ہیں۔ جادو ایسی گروہ اور ایسے دم اور ایسے الفاظ کا نام ہے جنہیں بولا یا لکھا جائے کہ جادوگر ایسے عمل کرے جس سے اس شخص کا بدن یا دل عقل متاثر ہو جائے جس پر جادو کرنا مقصود ہو۔ جادو وقتاً فوقتاً اثر رکھتا ہے، چنانچہ جادو سے کوئی شخص قتل بھی ہو سکتا ہے، بیماری میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے، اپنی بیوی کے قرب سے عاجز بھی آ سکتا ہے، جادو خاوند بیوی کے درمیان جدائی بھی ڈال سکتا ہے،
اور ایک دوسرے کے دل میں نفرت بھی پیدا کر سکتا ہے اور محبت بھی۔ امام ابن کمیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جادو ارواح خبیثہ کے اثر و نفوذ سے مرکب ہوتا ہے، جس سے بشری طبع متاثر ہوتی ہے۔ اب شیطان کا قرب حاصل کرنے کے لیے جادوگروں کے بعض وسائل نعوذ باللہ بہت ہی زیادہ گرے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو جادو نہیں کرنا چاہیے، وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتے ہیں۔ شیطان کو راضی کرنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے جادوگروں کے مختلف وسائل ہیں۔ چنانچہ بعض جادوگر اس مقصد کے لیے قرآن مجید کو اپنے پاؤں سے باندھ کر بیت الخلاء میں جاتے ہیں۔ بعض قرآن مجید کی آیات کو گندگی سے لکھتے ہیں، بعض انہیں حیض کے خون سے لکھتے ہیں، بعض قرآنی آیات کو اپنے پاؤں کے نچلے حصوں پر لکھتے ہیں۔ کچھ جادوگر سورۃ فاتحہ کو الٹا لکھتے ہیں، کچھ بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ ہمیشہ حالت جنابت میں رہتے ہیں۔ کچھ جادوگروں کو شیطان کے لیے جانور ذبح کرنے پڑتے ہیں، اور وہ بھی بسم اللہ پڑھے بغیر، اور ذبح شدہ جانوروں کو ایسی جگہ پھینکتا ہے جہاں شیطان خود طے کرتا ہے۔ جادوگر ستاروں کو سجدہ کرتے ہیں، ان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ بعض کو اپنی ماں بیٹی سے زنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ کو عربی کے علاوہ کچھ دوسری زبان میں ایسے الفاظ لکھنے پڑتے ہیں جس میں کفر یا معنے پائے جاتے ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان جادوگر سے پہلے حرام کام کرواتا ہے، پھر اس کی مدد اور خدمت کرتا ہے۔ چنانچہ جادوگر جتنا بڑا کفریہ کام کرے گا، شیطان اتنا زیادہ اس کا قریب ہوگا، اس کے مطالبات کو پورا کرنے میں جلدی کرے گا۔ جب جادوگر کے بتائے ہوئے کاموں میں وہ کوتاہی کرتا ہے تو شیطان اس کی مدد کرنے سے روک دیتا ہے۔ سو جادوگر شیطان ایسے ساتھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر ہی آپس میں ملتے ہیں۔ آپ جب کسی جادوگر کے چہرے کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو میری یہ بات یقیناً درست معلوم ہوگی، کیونکہ اس کے چہرے پر کفر کے اندھیری سائے نظر آئیں گے، گویا وہ سیاہ بادل ہو۔ اگر آپ کسی جادوگر کو قریب سے جانتے ہیں تو یقیناً اس سے بحالی کا شکار پائیں گے۔ وہ اپنی بیوی، اپنی اولاد، حتیٰ کہ اپنے آپ سے تنگ آ چکا ہوگا، اسے سکون کی نیند نصیب نہیں ہوتی۔ شیطان خود اس کے بیوی بچوں کو اکثر اور بیشتر تنگ کرتا رہتا ہے، ان کے درمیان شدید اختلاف پیدا کرتا رہتا ہے۔ اور سچ فرمایا اللہ رب العزت نے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 126 میں، اور جو شخص میری یاد سے روح گردانی کرے گا وہ دنیا میں تنگ حال رہے گا۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ اگلے پروگرام میں ہم جادو، قرآن و سنت کی روشنی میں ڈیٹیل سے آپ سے بات کریں گے۔ والسلام۔